بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج کی ہماری تفسیر ہے سورۃ القیامہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ۔ ہماری جو تفسیر ہے سورۃ القیامہ، معلوم ہے کہ قیامہ کا مطلب قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جیسا کہ قیامت کا ایک نام تغابن ہے، القارعہ ہے، اسی طرح قیامت کا ایک نام جو ہے نا القیامہ ہے۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو کون ہے؟ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر سورت سے پہلے اللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل کرتا تھا۔ ہر سورت سے پہلے بسم اللہ نازل ہوتا تھا، اس کے بعد سورتیں نازل ہوتی تھی۔ اسی طرح یہاں بھی جو ہے نا جبرائیل علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم لے کر آئے، پھر کہے کہ لا اقسم بیوم القیامہ۔ دیکھیں سورہ قیامہ جو ہے نا، سب سے پہلے پہلی آیت جو ہے نا لا اقسم بیوم القیامہ، آپ یہ کرو کہ لا الگ کرو اقسم بیوم القیامہ۔ لا کا مطلب نہیں، لا کا معنی جو ہے نا نہیں کے معنی میں ہے۔ کیا مطلب ہے کہ لا کا جو تعلق ہے نا، کہ اصل اس سورت میں قیامت کے بارے میں ذکر ہے، یعنی کہ قیامت ہوئے گا اس کے بارے میں ذکر ہے۔ اس سورت میں کیا ہے کہ جب قیامت ہوئے گا تو کیا کیا ہوگا، قیامت کے دن کیا کیا ہوگا، یہ سورت میں وہ ذکر ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے لا ذکر کیا، کیونکہ مشرکین ان کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت وغیرہ کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھائے گا۔ مشرکین یہ بولتے تھے کہ قیامت وغیرہ کچھ نہیں، سب جھوٹ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ لا، نہیں، یہ بات بالکل جھوٹ ہے۔ لا کا مطلب نہیں، یعنی کہ جو مشرکین جو بولتی ہیں کہ قیامت وغیرہ نہیں ہے، اللہ نے فرمایا کہ لا، یہ تمام چیز کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ صحیح کیا ہے؟ اقسم بیوم القیامہ، اللہ فرماتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ قیامت کے دن بالکل حق ہے۔ اقسم، اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں بیوم القیامہ، قیامت کے دن کا، یعنی کہ قیامت بالکل حق ہے۔ یہ جو مشرکین جو بولتی ہیں کہ قیامت جھوٹ ہے، یہ سب اللہ نے فرمایا کہ لا، یہ تمام باتیں کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ صحیح بات کیا ہے؟ اقسم، اللہ نے فرمایا اللہ قسم کھاتے ہیں کہ بالکل کیا ہے؟ قیامت حق ہے۔ لیکن آسان ترجمہ اہل علم نے یہی کرتی ہیں کہ لا کا معنی نہیں کرتی ہیں، کہتے ہیں کہ اقسم بیوم القیامہ، یعنی کہ قیامت جو ہے نا حق ہے۔ اقسم، میں قسم کھاتا ہوں کہ بالکل قیامت کا ہے حق ہے، اتنا ترجمہ کرتی ہیں اکثر علماء نے، اکثر مفسرین وغیرہ۔ سب سے پہلے عقیدے کا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ قیامت جو ہے نا حق ہے۔ اگر کوئی مسلمان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، لیکن اس کے دماغ میں یہ بات ہے کہ قیامت وغیرہ کچھ نہیں ہے، چاہے وہ حج کرے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، اس کے دل میں یہ بات ہے کہ دماغ میں کہ قیامت سب جھوٹ ہے، وہ مسلمان کافر ہے۔ چاہے وہ حج کرے، چاہے وہ روزہ رکھے، کچھ بھی کرے، لیکن کیا ہو دماغ سے یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ قیامت وغیرہ جھوٹ ہے، وہ مسلمان کافر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ اقسم بیوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قسم کھا کے بولتی ہیں کہ قیامت جو ہے نا بالکل کیا ہے؟ حق ہے۔ یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ قسم کھاتی ہیں کس کا؟ قیامت کے دن کا۔ کیا میں اور آپ قسم کھا سکتی ہیں کہ قیامت حق ہے؟ قیامت کی قسم ہم کھا سکتے ہیں؟ جیسا کہ اللہ نے اس سے پہلے جو ہے نا صبح کی قسم کھاتے ہیں، فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، اللہ مشرق اور مغرب کی قسم کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ صبح کی قسم کھاتے ہیں، رات کی قسم کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کھاتے ہیں۔ کیا میں اور آپ رات کی قسم کھاتا ہوں اس طرح بول سکتا ہوں؟ میں بولتا ہوں کہ صبح کی قسم ہے کہ میں ہرگز وہاں نہیں گیا، کیا میں اس طرح بول سکتا ہوں؟ جواب ہے جائز نہیں۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیں، صرف اللہ کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی سے بھی قسم کھا سکتا ہے، کس کا بھی اللہ تعالیٰ قسم کھا سکتا ہے، یہ اللہ کے لیے جائز ہے۔ لیکن ہمارے لیے، تمام انسانوں کے لیے صرف اور صرف قسم اللہ کی قسم کھائیں گے بس، اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھانا ہمارے لیے جائز نہیں۔ بعض لوگ بولتے ہیں کہ امی کی قسم جائز نہیں، حرام ہے شریعت میں، کفر ہے شریعت میں، شرک ہے۔ اگر کوئی بولتا ہے کہ اماں کی قسم، امی کی قسم، ابا کی قسم، گاڑی کی قسم، یہ تمام چیز شرک ہے، یاد رکھیں۔ ہم قسم کھائیں گے کس کی؟ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، ہم قسم کھائیں گے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا، بولیں گے کہ اللہ کی قسم یوں نہیں گیا تھا، صرف اتنا ہی قسم کھائیں گے ہم لوگ۔
اگر کوئی مسلمان بولتا ہے کہ ابا کی قسم، یہ شرک یاد رکھے، اس کا کفارہ یہ کہ فوری وہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا. اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں، لیکن اللہ کے لیے جائز ہے کہ کسی بھی چیز کی قسم کھا سکتا ہے. جس طرح یہاں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں، یہ اللہ کے لیے جائز ہے، ہمارے لیے کیا ہے؟ جائز نہیں ہے. یہ دوسرا مسئلہ. تیسرا جو ہے نا اس آیت میں لا اقسم بیوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قسم کھاتی ہیں قیامت کے دن کا. قیامت کو قیامت کیوں بولتے ہیں؟ قیامت کا معنی کیا ہے؟ اب کئی مرتبہ آپ سنیں گے قیامت قیامت، کیا مطلب ہے قیامت کا؟ قیامت کو قیامت کیوں بولتے ہیں؟ قیامت کا مطلب کھڑے ہونا. اس دن انسان قبر سے کھڑا ہوگا. یوم یخرجون من الاجداث، اس دن انسان جو ہے نا قبر سے کھڑا ہوگا حشر کے میدان میں. ایک اور ریزن جو ہے نا کل اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا وہ قیامت کے دن. اس وجہ سے قیامت کو قیامت کہا جاتا ہے. قیامت کا مطلب کھڑا ہونا، قائم ہونا. ایک اور جو معنی ہے کہ قیامت کا مطلب قائم ہونا، تو اس دن جو ہے نا عدل و انصاف قائم ہوگا زمین میں. اللہ تعالیٰ جو ہے نا انصاف کے ساتھ کیا فیصلہ کرے گا. اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس دن قیامت کے دن انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا. قیامت کا مطلب قائم ہونا، مطلب اس دن اللہ تعالیٰ انصاف قائم کرے گا پوری زمین میں. یعنی کہ اس آیت میں سب سے پہلے عقیدے کا مسئلہ یہ ہے کہ قیامت حق ہے، ہر مسلمان کو اس کا عقیدہ رکھنا واجب ہے، یاد رکھے. دوسرا فقہ کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قسم کھاتی ہیں قیامت کا، میں اور آپ نہیں کھا سکتے. میں اور آپ صرف اور صرف اللہ کی قسم کھائیں گے بس. قرآن کی قسم بھی جائز نہیں، یاد رکھیں. قرآن کی قسم بھی جائز نہیں. ہم کھائیں گے تو صرف اور صرف اللہ کی قسم کھائیں گے، اس کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں ہے. اگر کوئی مسلمان بولتا ہے کہ ابا کی قسم، امی کی قسم، اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھے گا. تیسرا مسئلہ ہے کہ قیامت کو قیامت کیوں بولتی ہیں؟ اس دن اللہ تعالیٰ عدل و انصاف قائم کریں گے پورے لوگوں پر. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور ولا کا مطلب وہی معنی ہے یہاں یہ کریں گے، اور قسم ہے. ولا اقسم مطلب اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں. اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں بالنفس اللوامہ، نفس لوامہ کی میں قسم کھاتا ہوں. جیسا کہ ولا اقسم کا مطلب معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ قسم کھاتی کس کے؟ نفس لوامہ کا. نفس کسے بولتے ہیں؟ نفس بولتی جیسے کہ جسم ہے، جسم کے اندر اگر روح ہے تو وہ جسم کو نفس بولیں گے. جب تک ہمارے جسم کے اندر روح ہے، روح، ہمارے جسم کو کیا بولیں گے؟ نفس بولیں گے. جب یہ روح نکل جاتا ہے تو اسے نفس نہیں بولیں گے، یاد رکھیں. جب روح ہمارے جسم سے نکل جاتا ہے تو اسے بولیں گے روح. جب تک یہ روح ہمارے جسم میں ہے ہمیں یہ بولیں گے کہ نفس ہے. جب یہ روح ہمارے جسم سے نکل جاتا ہے موت کے وقت، جب بولیں گے کہ وہ روح ہے. یہی جو ہے نا فرق جو ہے نا اہل علم نے ذکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں نفس لوامہ کی قسم کھاتے ہیں. نفس کی کتنی قسم ہے؟ 3 قسم ہے. ایک ہے نفس مطمئنہ جو اللہ تعالیٰ سورہ فجر کے اینڈنگ میں ذکر کرتے ہیں، یا ایھا النفس المطمئنہ. موت کے وقت فرشتے کہیں گے کہ یا ایھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، یعنی کہ نیک نفس، نیک روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. نیک روح جو نفس مطمئنہ مطلب نیک روح موت کے وقت جو ہے نا فرشتوں سے جنت کی خوشخبری دیں گے. یہ نفس مطمئنہ مطلب ہمیشہ صدقہ و خیرات، روزہ، زکوٰۃ، حج، نیک کام، مطلب یہ نفس مطمئنہ ہے جو ہمیشہ نیک کام کرتا ہے، اسی انسان کو بولیں گے نفس مطمئنہ. ایک اور نفس عمارہ. نفس عمارہ یہ سورہ یوسف میں ذکر ہے. سورہ یوسف میں نفس عمارہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو نفس جو انسان کو برائی کی طرف، آپ سود کھاؤ، اب نماز مت پڑھو، یہ جو نفس میں جو بات آتی ہے نفس عمارہ کی بات ہے. انسان نفس بولتا ہے کہ اب نماز مت پڑھو، آپ جو ہے نا نماز مت پڑھو، آپ زکوٰۃ مت دو، آپ فلم دیکھو، آپ غیبت کرو. یہ بولتے ہیں کہ نفس عمارہ جو آپ کو برائی کی طرف لے کر جاتا ہے، اسے بولتے ہیں کہ نفس عمارہ. اس کے اپوزٹ نفس مطمئنہ جو آپ کو نیکی کی طرف لے کر جاتا ہے، بولتا ہے کہ آپ نماز پڑھو، آپ روزہ رکھو، آپ غیبت مت کرو، اسے بولتے ہیں کہ نفس مطمئنہ. ایک ہے نفس عمارہ. نفس عمارہ آپ کو برائی کی دعوت دیتا ہے، نفس مطمئنہ آپ کو نیکی کی دعوت دیتا ہے. ان دونوں کے بیچ میں ہے نفس لوامہ. نفس اللوامہ، نفس لوامہ کا مطلب آپ کو جو ہے نا یہ کرتا ہے، ملامت کرتا ہے. کیا مطلب؟ نفس لوامہ کسے بولتے ہیں؟ اگر میں نماز پڑھتا ہوں، نماز پڑھ کے آ گیا، لیکن میرا نفس بولتا ہے تو کیوں نفل کیوں نہیں پڑھا، تو نفل کیوں نہیں پڑھا، تو اور بھی نیکی میں کیوں آگے نہیں بڑھا. یہ جو جھجک جو ہوتی ہے نفس لوامہ ہے، جو آپ کو نفس کو جو ہے نا یہ کرتا ہے کہ آپ نفل نماز کیوں نہیں پڑھتے، آپ تہجد کیوں نہیں پڑھتے، آپ صدقہ و خیرات کیوں نہیں کرتے، آپ نیکی میں اور بڑھتے کیوں نہیں. آپ اسے بولتے ہیں کہ نفس لوامہ. نفس لوامہ کا
دو معنی ہے، ایک جو یہ ہے کہ آپ نیکی کرتے ہیں پھر بھی جو ہے نا اور بھی بولتا ہے، نفس لوامہ بولتا ہے کہ اب اور بھی نیکی کرو، اور بھی نیکی کرو. اور ایک اور جو قسم ہے نفس لوامہ کا، ایک انسان برائی کرتا ہے، نفس لوامہ بولتا ہے کہ لما فعلت هذا، تو کس نے برائی، کس وجہ سے تو اس نے برائی کی، کیوں تو نے شراب پیا، کیوں تو نے غیبت کی، کیوں تو نے چغل خوری کی، کیوں تو نے زکات نہیں دیا. یعنی کہ جب انسان برائی کرتا ہے تو اس کے یہ کرتا ہے، کیوں تو نے نماز نہیں پڑھا. یعنی کہ نفس لوامہ جو ہے نا ایک قسم کا، علماء نے فرمایا کہ نفس مطمئنہ ہے، نیک لوگوں کا نفس ہوتا ہے. نفس لوامہ جو ہے نا ایک نیک لوگوں کا نفس ہوتا ہے. ایک جو تفسیر ہے نفس لوامہ، نیک لوگوں کا نفس، وہ جو ہے کہ نیک لوگ اگر وہ برائی کرتی تو نفس لوامہ بولتا ہے تو کیوں برائی کرتا ہے. نفس لوامہ جو ہے نا اگر نیک لوگوں کا نفس ہے تو بولتا ہے تو کیوں برائی کرتا ہے، تو کیوں نماز چھوڑتا ہے. ہاں اگر نماز پڑھتا ہے تو نفس لوامہ بولتا ہے کہ اور بھی زیادہ نماز پڑھا. یہ نفس لوامہ ایک ہے مسلمانوں کے لیے، ایک خاص مومنوں کے لیے. کافروں کے لیے نفس لوامہ کیا ہے؟ کل قیامت کے دن کافر افسوس کرے گا کہ کاش میں بھی اگر اسلام قبول کیا تو کتنا اچھا ہوتا. اس کا نفس مارے گا کل قیامت کے دن، کافر کے نفس کو مارے گا. کافر کہے گا کہ کاش میں بھی کل اسلام قبول کیا تو کتنا اچھا ہوتا. کل قیامت کے دن کافر افسوس کے ساتھ کہے گا. یہ بھی جو ہے نا بعض علماء نے فرمایا کہ یہ بھی نفس لوامہ میں سے. یعنی کہ مختصر یہ ہے کہ نفس مطمئنہ جو آپ کو ہمیشہ نیکی کی دعوت دیتا ہے، نفس امارہ جو آپ کو برائی کی دعوت دیتا ہے. نفس لوامہ کا عام جو معنی ہے وہ یہ کہ ایک انسان نیکی کرتا ہے، نفس لوامہ بولتا ہے کہ اور بھی زیادہ نوافل پڑھا، اور بھی زیادہ روزہ رکھ، اور بھی زیادہ صدقہ و خیرات کر. یہ ہے نفس لوامہ. نفس لوامہ کا ایک اور معنی یہ ہے کہ کوئی انسان برائی کرتا ہے، نیک شخص برائی کرتا ہے تو نفس بولتا ہے کہ کیوں برائی کیا تو نے کیوں غیبت کیا. یہ جو نفس میں جو بات آتی ہے یہ بولتی ہے کہ نفس لوامہ. تو وہی جو ہے نا اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ ولا اقسم، اور اللہ تعالیٰ قسم کھاتی ہے کہ نفس اللوامہ کا، نفس لوامہ کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ایحسب الانسان ان نجمع عظامہ. اس آیت میں اصل کافر جو ہے نا یہ گمان کرتے تھے کل ہم مر جائیں گے تو کیا اللہ تعالیٰ دوبارہ ہم کو اٹھائے گا، کیا اللہ تعالیٰ دوبارہ ہم کو اٹھائے کہ ہمارے جسم کو جوڑے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایحسب الانسان، کا مطلب کیا، یحسب گمان کرنا، خیال کرنا. کیا خیال کرتا ہے کون؟ الانسان. انسان کیا خیال کرتا ہے؟ کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ الن، کا مطلب کیا، لن کا مطلب نہیں، نجمع جمع کرنا، عظام کا مطلب ہڈی. کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کیا ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کیا ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ بلکہ کافر یہ بولتے تھے کہ کیسا ہم دوبارہ اللہ تعالیٰ ہم کو اٹھائے گا، کیسے اللہ تعالیٰ ہمارے ہڈیوں کو جمع کرے گا. اللہ نے فرمایا کہ ایحسب الانسان، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ الن نجمع عظامہ، کیا ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے. بلا، اللہ نے فرمایا کہ بلا، ضرور ہم، بلا کا مطلب ضرور ہم کیا ہے اس کی ہڈیوں کو جمع کریں گے. بلکہ اللہ نے فرمایا کہ بلا قادرین، بلکہ اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، علی ان، یہ کیا نسویہ کا مطلب درست کرنا، نسویہ درست کرنا، بنانا بولتی ہیں اس کی دو معنی ہے. ایک ہے کہ انگلی کو بولتی ہیں بنانا عربی زبان میں، اسبع بولتے ہیں تو انگلی کو بولتی ہیں. یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ اس انگلیوں میں جو ہے نا آپ دیکھتے ہیں کہ انگلی میں جو لکیر ہے وہاں جو لکیر، اللہ نے فرمایا کہ اس کو بھی ہم کیا کریں گے، صحیح کریں گے. اللہ نے فرمایا کافروں کے کافر صرف جسم کو نہیں، انسان کے جسم میں جو لکیر ہے انگلی میں اس کو بھی اللہ تعالیٰ صحیح کرے گا. یاد رکھیں کل قیامت کے دن کافر تو یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ تو دوبارہ ہم کو کیسا جمع کرے گا، ہمارے جسم کو اللہ تو دوبارہ کیسا جمع کرے گا. بلکہ اللہ نے فرمایا کہ بلا، بلکہ اللہ تعالیٰ قادرین، قدرت رکھتا ہے کہ الا ان نسویہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ بنا دے گا، بنانا کو بھی. بنانا بولتی ہے کہ انسان کی انگلیوں میں جو لکیر ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں لکیر یہ جوائنٹ جو ہوتا ہے، اور یہاں جو لکیر ہے فنگر پرنٹ جو ہوتا ہے نا، اللہ نے فرمایا کہ یہ جو باریک چیز ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ دوبارہ بنائے گا. یہ جو باریک چیز ہے اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتی ہے کہ یہ جو بنانا کو بھی اللہ تعالیٰ جب دوبارہ بنائے گا، اس انگلی کو بھی اللہ تعالیٰ دوبارہ بنائے گا، تو بدن جوڑا انسان کے جسم کو تو اللہ تعالیٰ آسان ہے. اللہ کے لیے آسان نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے انسان کے پورے جسم کو اللہ تعالیٰ کا ہے بنا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ایک مثال دیتی کہ ایک چھوٹی سی انگلی جس میں کتنے لکیر ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ دوبارہ بنائے گا، تو انسان کو بھی اللہ تعالیٰ دوبارہ کیا ہے کل قیامت دن اللہ تعالیٰ اٹھائے گا. یہاں دیکھیے انسان، آپ سنے دیں گے کئی مرتبہ قرآن میں انسان کا لفظ آ کر ہے. آپ بتا سکتی ہیں کہیں ایک اور مرتبہ کہاں ہے قرآن میں انسان کا لفظ؟ کئی آیتوں میں انسان کا لفظ مشہور ایک چھوٹی صورت میں ہے انسان کا لفظ. کسی کو یاد ہے؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر احسنت، اور خلق الانسان ضعيفا احسنت، اور
والعصر والعصر ان الانسان لفی خسر. اہل علم نے فرمایا کہ قرآن میں جہاں بھی انسان کا لفظ آتا ہے وہاں جو اللہ تعالیٰ حقیر کے لیے ذکر کرتا ہے انسان کا جو لفظ قرآن میں بھی جہاں بھی آ کر ہے وہ مطلب ذلیل کے لیے ذکر کرتا ہے. کیا مطلب ہے؟ آپ دیکھیں گے والعصر ان الانسان، بے شک انسان لفی خسر، پورے انسان خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہے، پورے انسان نقصان میں. اللہ نے انسان کا لفظ جہاں استعمال کیا وہاں ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان جو ہے نا، یعنی کہ اہل نے فرمایا کہ انسان کا لفظ جہاں بھی قرآن میں ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ذلیل کے لیے استعمال کیا. جیسا کہ سورہ عصر میں اللہ نے فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر، پورے انسان جو ہے نا دنیا میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے، مگر الا الذین آمنوا، مگر جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں وہ الگ ہیں. اور اسی طرح آپ دیکھیں گے خلق الانسان ضعیفا، اللہ نے انسان کو ضعیف بھیجا. یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ انسان کمزور ہے، ذلیل ہے انسان. جہاں بھی اللہ نے قرآن میں انسان کا ذکر کرتا ہے اللہ نے فرمایا کہ انسان کیا ہے؟ کمزور ہے، ذلیل ہے. جہاں بھی قرآن میں آ کر آپ احسنت یا ایھا الانسان ما غرک بربک، یہاں بھی دیکھیے اللہ نے فرمایا کہ اے انسان تم کس چیز نے تم کو دھوکہ میں رکھا ہے. انسان جو ہے نا دنیا کی نعمتوں دیکھ کر دھوکے میں پڑ جاتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الانسان، اے انسان ما غرک، کس چیز نے تجھ کو دھوکے میں رکھا ہے. یعنی کہ جہاں بھی قرآن میں الی ربک کدحا فملاقی، دیکھیے جہاں بھی آپ انسان کا ذکر آتا ہے وہاں جو ہے نا ذلیل کے لیے استعمال ہو کر ہے، وہاں کے لیے انسان کا لفظ جو ہے نا ذلیل کے. یہاں بھی دیکھنے ایحسب الانسان، انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کرے گا. یہاں بھی جو ہے نا انسان دیتا، اس وجہ سے انسان کا جہاں بھی لفظ ہے قرآن میں وہ جو اللہ نے ذلیل کے لیے اس کا استعمال کیا. یہاں بھی انسان کا جو گمان کرتا ہے کہ انسان کے اللہ دوبارہ اسے زندہ نہیں کرے گا، اللہ نے فرمایا کہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ بل یرید الانسان، بلکہ انسان یہ چاہتا ہے. بل دیکھیں یہاں بھی دیکھیں بل یرید، چاہتا ہے انسان، لیفجر امامہ، یہ واللہ عالم، اللہ عالم ذلیل کے لیے کیوں استعمال کیا. اللہ عالم. علیم نے فرمایا کہ انسان کے لفظ جہاں بھی آ کر ہے وہ ذلیل کے لیے استعمال ہو کر اللہ تعالیٰ نے. کیونکہ اصل جو ہے نا انسانوں میں سے جو آپ دکھیں گے آپ کو مسلمان بھی ہیں کافر بھی ہیں، لیکن جو مسلمان ہیں وہ تو آمنو کے لفظ سے استعمال ہو کر ہے. دیکھیں گے ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، مگر جو لوگ مومن ہیں. انسانوں میں سے دو قسم کے لوگ، ایک کافر ہیں اور ایک مسلمان ہیں. مسلمانوں میں سے جو میجارٹی جو لوگ ہیں وہ پورے قسم ہی گمراہی میں ہیں، پورے گمراہی میں. لیکن بہت کم لوگ ہیں جو توحید پرست ہیں جس کو اللہ نے فرمایا کہ الا الذین آمنوا. اسی وجہ سے انسان کا جہاں بھی لفظ آتا ہے وہ ذلیل کے. یہاں بھی دیکھیں بل یرید، یہاں آیت نمبر 5 میں اللہ نے فرمایا کہ انسان تو یہ کہ ہمیشہ گناہ کرنا چاہتا ہے، انسان یہ ہے کہ ہمیشہ گناہ کرنا چاہتا ہے. دیکھیے بل یرید، بلکہ یرید چاہتا ہے کون؟ الانسان، انسان یہ چاہتا ہے کہ لیفجر، وہ گناہ کرے، امام آگے، مطلب آگے کے مطلب گناہ کرتے جائے کرتے جائے کرتے جائے، یہ مطلب ہے. انسان یہاں بھی دیکھیے کہ انسان گناہ کے ساتھ استعمال ہو کر ہے. یعنی کہ یہاں اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ گناہ کرتے جائے. کیا مطلب ہے؟ تصویف ہے. تصویف کا مطلب یہ ہے انسان گناہ کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ بعد میں توبہ کر لوں گا، بعد میں توبہ کر لوں گا، یہ مطلب ہے. یعنی کہ انسان جو ہے نا آگے، امامہ کا مطلب آگے، یعنی کہ انسان گناہ کرتے جاتا ہے، بولنے لگتا ہے امامہ مطلب بعد میں توبہ کر لوں گا، یہاں تک اس کی موت آ گئی، یہاں تک موت آ گئی. انسان یہ سوچتا ہے کہ بعد میں توبہ کر لوں گا، بعد میں توبہ کر لوں گا، بعد میں توبہ کر لوں گا، لیکن سڈن اس کی موت آ جاتی ہے. تو وہی اللہ فرمایا کہ بل یرید الانسان، بل انسان یہ چاہتا ہے لیفجر، وہ گناہ کرے، امام آگے، یعنی کہ گناہ کرتے جائے کرتے جائے، توبہ نہیں، بس گناہ کرتے جائے، بعد میں کر لیں گے توبہ، بعد میں کر لیں گے توبہ. اسی وجہ سے علیم نے فرمایا کہ ہر گناہ کے بعد توبہ کرنا واجب ہے مسلمانوں پر. ہر گناہ کے پاس توبہ کریں گے. توبہ کیسا کریں گے؟ ایک ہے کہ ہاتھ اٹھا کے کریں گے، ایک ہے آپ جو ہے نا کوئی نیکی کر دیں گے. اللہ نے فرمایا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، برائی جو ہے نا، نیکی جو ہے نا برائی کو مٹا دیتی ہے. کوئی گناہ کر دے صدقہ کر دو وہ برائی مٹ جائے گا. یعنی کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ انسان تو یہ ہے کہ ہمیشہ برائی کرتے رہے، توبہ نہیں کرتا ہے. بلکہ وہی اللہ نے یہاں ذکر بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ گناہ کرتے جائے. اس کے بعد کافر یہ سوال کر رہے ہیں کہ قیامت کب ہے. یسألو، اس کا مطلب سوال کرنا، ایانا کا مطلب کب، یوم القیامہ، قیامت کے دن. کافر سوال کرتے ہیں کہ قیامت کا دن کب ہے. کافر کا سوال یہ ہے کہ قیامت کا دن کیا ہے، کب ہے. ان کے یہاں ایک بات یہ چھوٹ گئی تھی، جیسا کہ یہاں جو ہے نا ولا اقسم بالنفس اللوامہ، نفس لوامہ جو ہے نا جیسا، لیکن انسان جو ہے نا نفس کی پاکیزگی کے لیے جو مشہور جو دعا ہے تمام کو یاد ہے، اللہم آتی نفسی تقواہا،
اللہم آتی نفسی تقواہا، اللہ تعالیٰ میرے نفس کو جو ہے نا تقوی سے بھر دے، اللہ تعالیٰ میرے نفس میں تقوی دے دے. یہ دعا ہے نا ہمیشہ انسان کو پڑھتے رہنا چاہیے. اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا، میرے نفس کو پاک کر دے. اس طرح یہ دعا کہ ہم کیا ہے زیادہ استعمال کریں. دیکھیے یہاں جو ہے نا یسأل ایان یوم القیامہ، کافر یہ سوال کرتا ہے کہ قیامت کب ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ. دیکھیے اس سورت کا نام قیامہ ہے، اس سورت میں پورا قیامت کی کیا کیا ہوگا اس کا ذکر ہے، تو اس وجہ سے اس سورت کا نام کیا ہے قیامہ رکھا گیا ہے. دیکھیے قیامت جب قائم ہوگی، فَإِذَا جب بَرِقَ، بَرِقَ کا مطلب دیکھیے کہ جب روح قبض ہوتا ہے تو انسان کی آنکھیں پھٹی ہو جاتی ہیں، وہ انسان روح کو دیکھتا ہے، گھبرا جاتا ہے انسان. بریقہ کا مطلب گھبرا جانا. جب کوئی انسان جو ہے نا خاص طور پر جو ہے نا روح جب قبض ہوتی ہے دیکھیں کہ اس کی آنکھ جو ہے نا کھلی رہتی ہے اس طرح، تو بریقہ کا مطلب وہ ہے. بریق البصر، بصر کا مطلب آنکھ، آنکھ جو ہے نا کھلی رہے گی. یعنی جب قیامت قائم ہوگا تو انسان دیکھتے حیران پریشان ہو جائے گا. جب انسان قیامت کے منظر کو دیکھے گا، جب آسمان پھٹے گا، زمین پھٹے گا، انسان پریشان ہو کے دیکھے گا اس طرح. اللہ نے فرمایا کہ کافر پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، اللہ نے فرمایا کہ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب آپ کی آنکھیں پھٹ جائے گی، انسان گھبرا کر دیکھے گا قیامت کو. تو وہی جو ہے نا بریقہ کے ایک جو معنی ہے، جب روح قبض ہوتے وقت ہماری آنکھ جس طرح پھٹتی ہے اس طرح جو ہے نا قیامت کا منظر دیکھ کر انسان کی آنکھ کیا ہے پھٹ جائے گا. ایک اور جو تفسیر ہے بریقہ کا مطلب آپ کوئی چیز جو ہے نا عجیب چیز آپ دیکھتے ہیں، اب جو کیا اس طرح ہے، کیا اگر آنکھ جس طرح کوئی عجیب چیز ہے جو آپ کو ڈراؤنی لگتا ہے، آپ عجیب سے اسے دیکھتے ہیں، تو گویا کہ قیامت جب قائم ہوگی اس وقت انسان عجیب سے دیکھے گا. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب اس کی آنکھیں جو ہے نا پھٹی سے پھٹی رہ جائے گی، یعنی کہ انسان پورا غور سے جو ہے نا اس کو دیکھے گا. اس کے بعد قیامت جب ہوگی وَخَسَفَ الْقَمَرُ، خسف بولتے ہیں کہ اس کی روشنی کو لے لینا، اس کی پوری روشنی، جیسا کہ آپ دیکھیں گے خسوف، صلاۃ الخسوف ہم پڑھتے ہیں، کیا مطلب ہے چاند کی روشنی کم ہو جاتی ہے نا، کم ہو جاتی ہے. ہاں لیکن جب قیامت قائم ہوگی وَخَسَفَ، پوری کی پوری روشنی اللہ تعالیٰ کم کر دے گا چاند کی. خسفہ کا مطلب پوری روشنی کو کم کر دینا، کس کی؟ القمر، چاند کی. اللہ تعالیٰ چاند کی پوری روشنی کو اللہ تعالیٰ لے لے گا. وخسف القمر. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وہ جمع الشمس والقمر، جمع جمع کرنا، کسے؟ الشمس چاند کو، والقمر سورج کو. سورج اور چاند کو اللہ تعالیٰ جمع جمع کرنا، الشمس چاند اور قمر کو، چاند اور سورج کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا قیامت کے لیے. یہاں سب سے پہلی جو تفسیر ہے وہ یہ کہ جس طرح اللہ تعالیٰ چاند کی روشنی کو اللہ تعالیٰ پورا ختم کر دے گا، اسی طرح سورج کی روشنی کو بھی اللہ تعالیٰ کیا ہے پورا کا پورا ختم کر دے گا. ایک تفسیر ہو گیا سورج کی پوری روشنی، جسے سورج اتنی روشنی ہے اس کے اللہ تعالیٰ پوری روشنی کو اللہ تعالیٰ چھین لے گا، جس طرح چاند کے اللہ نے چھین لیا. دوسری جو تفسیر ہے اللہ تعالیٰ چاند اور سورج کو جمع کرے گا. کیسا جمع کرے گا؟ علیم نے فرمایا جس طرح گائے کا جو سنگ جو ہوتا ہے، دو سنگ، اس طرح اللہ تعالیٰ جمع کرے گا. بعض مفسرین ذکر کرتے ہیں گائے کا جو سنگ ہوتا ہے، دو سنگ اس طرح ہوتا ہے، اس طرح جو ہے نا چاند اور سورج کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا. پھر کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ اسے جہنم میں پھینک دے گا. چاند اور سورج کو اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینک دے گا. کیوں جہنم میں اللہ نے پھینکے گا؟ اس کا دو ریزن ہے. ایک یہ ہے کئی لوگ آپ دیکھیں گے جو چاند کی عبادت، سورج کی عبادت کرتے ہیں، سورج کی عبادت کرتے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھیں گے جو یوگا کرتی ہیں وہ لوگ بھی سورج کی عبادت کرتے ہیں. جب سورج ڈوبتا ہے اس وقت وہ یوگا کرتے ہیں، جب سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت وہ یوگا کرتے ہیں. بعض لوگ جو ہے نا سورج اور چاند کی عبادت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا چاند اور سورج کو جو ہے نا جہنم میں ڈال دے گا، یہ بتانے کے لیے جس کی تم عبادت کرتے تھے وہ بھی کہاں ہے؟ آج جہنم میں. وہ کوئی تم کو بچانے والا نہیں ہے، کوئی تم کو کیا ہے بچانے والا نہیں ہے. یہ ایک ریزن ہے. دوسرا جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے جو سورج اس میں کیا ہے گرمی ہوتی ہے، جہنم کو اللہ تعالیٰ اور بھی بھڑکانے کے لیے اللہ تعالیٰ سورج کو اس میں ڈال دے گا تاکہ اور بھی جہنم بھڑکے، اور بھی گرم ہو جہنم. یہ دو ریزن کے اہل علم کیا ہے ذکر کرتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جس طرح چاند کی روشنی کو لے لے گا اسی طرح سورج کی روشنی کو بھی اللہ تعالیٰ لے لے گا. پھر اللہ تعالیٰ سورج اور چاند کو جمع کرے گا، جس طرح گائے کا سنگ ہوتا ہے دونوں، اس طرح اللہ تعالیٰ جمع کرے گا. پھر دونوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا. جہنم میں کیوں ڈالے گا؟ تاکہ جو لوگ سورج کی چاند کی عبادت کرتے تھے وہ بھی دیکھ لے کہ وہ بھی آج اس کے ساتھ چاند اور سورج بھی جہنم میں ہے، ان کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. دوسرا جو ہے نا چاند سورج میں کیا ہوتا ہے گرمی ہوتا ہے تاکہ جہنم کیا ہے اور بھی زیادہ کیا ہے بھڑکے. اس وجہ سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ چاند و سورج کو جہنم میں ڈال دے گا. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یقول الانسان، پھر اس کے بعد جو ہے نا ابھی منظر ذکر ہے قیامت کا. آسمان پھٹ جائے گا،
اس وقت جو ہے نا انسان آنکھیں پھٹی پھٹی رہے گی. پھر اللہ تعالیٰ سورج کی روشنی کو چھین لے گا, چاند کی روشنی کو چھین لے گا. اس کے بعد انسان یقول الانسان, انسان کہیں گا کہ این المفر, کہاں بھاگے ہم لوگ. یقول الانسان, انسان کہے گا, یقول کہے گا, الانسان, انسان کہے گا, یومئذ, اس دن, کس دن, قیامت کے دن, این, کہاں ہے, المفر, بھاگنے کی جگہ. بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ جب سورج کی روشنی چل جائے گی, چاند کی روشنی چل جائے گی, اس وقت جو ہے نا انسان پوچھے گا کہ این المفر, کہاں ہے بھاگنے کی جگہ, بھاگنے کی جگہ کہاں ہے. تو ڈرے گا انسان. یقول الانسان یومئذ این المفر, اس وقت کلا, کوئی جگہ نہیں. اللہ نے فرمایا کہ کلا, کوئی جگہ نہیں بھاگنے کے لیے. لا وزر, لا نہیں, ملجا, آپ کو پناہ دے گا. کوئی انسان آپ کو پناہ نہیں دے سکتا قیامت کے دن. پناہ دینے کا مطلب آپ کو گھر میں رکا لیتا ہوں, کوئی کہ آپ کی میں حفاظت کرتا, وہاں کوئی آپ کو نہیں رکائے گا. وزر کا ایک جو معنی مفسرین فرماتی کہ پہاڑ. کیا ہوتا تھا اس زمانے میں, پہاڑ میں جا کے چھپتے تھے. کوئی دشمن آتا تو لوگ پہاڑ میں جا کے چھپ جاتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ لا وزر, وہاں کوئی پہاڑ بھی نہیں ہے جو آپ چھپنے کے لیے. کل قیامت کا منظر دیکھ کر انسان پوچھے گا کہ این المفر, ہم کہاں بھاگے. تو اللہ فرمایا کہ کلا, کوئی جگہ نہیں ہے. لا وزر, یا کوئی پہاڑ بھی نہیں. لا کا مطلب نہیں, وزر کا مطلب پہاڑ, جہاں انسان چھپ سکتا ہے. یعنی تو کوئی ایسا جگہ بھی نہیں کہ جہاں انسان چھپے. کیوں انسان ایسا بولے گا کہ کہاں بھاگنا ہے مجھے؟ کیونکہ انسان کو دو چیز نظر آئے گی, ایک ہے جہنم, وہاں تو نہیں جائے گا. ایک ہے اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کے پاس بھی نہیں جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ شرمندہ رہے گا. اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ انسان شرمندہ رہے گا. تو اس وجہ سے انسان پوچھے گا کہ این المفر, کہاں میں بھاگوں. اللہ نے فرمایا کہ کلا, کہیں بھی نہیں ہے. لا وزر, نہ ہی کوئی آپ کو پناہ کی جگہ ہے. لیکن کہاں انسان جا سکتا ہے؟ الی ربک, اپنے رب کی طرف. یومئذ, اس دن, مستقر, بس ٹھکانا ہے تو اپنے رب کے پاس ہے. وہاں حشر کے میدان میں رب کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں ہے. آپ کو جانا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس جانا ہے, اس کے علاوہ کوئی اور جگہ آپ کے لیے نہیں ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یونبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر. یونبأ کا مطلب خبر دینا انسان کو, یومئذ, قیامت کے دن, بما قدم, جو کچھ نے آگے کیا ہے, وہ اخر, جو کچھ نے پیچھے کیا ہے. مطلب ہے کہ اس کی ہر اچھے اعمال اور برے اعمال کا اس کے سامنے ذکر کیا جائے گا. اس کے سامنے کتاب کھول دی جائے گی, نام اعمال, انسان اس کو دیکھے گا. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء. اس کے سامنے جو ہے نا کتاب کھول دی جائے گی, اس میں ہر چیز اس میں لکھا رہے گا. یاد رکھیں, ہر گناہ اس میں لکھا رہے گا, ہر نیکی اس میں لکھا رہے گا. اس دن انسان کہے گا کہ تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا, کاش میں گناہ سے بہت دور ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. اس دن انسان نام اعمال دیکھ کر کہے گا. تو وہی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ قیامت کے دن جو ہے نا اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے تمام اعمال اس کو بتائیں گے. ما قدم و ما اخر, جو کچھ اس نے پیچھے عمل کیا ہے, جو کچھ نے مطلب جو کچھ اچھا عمل اس نے کیا ہے, جو کچھ برا عمل اس نے کیا, تمام کیا اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا. یونبأ, خبر دیا جائے گا, بتایا جائے گا انسان کو اس دن, قیامت کے دن. لیکن اس کے بعد جو ہے نا خاص طور پر اہل علم نے اس آیت کی تفسیر میں ذکر کرتی ہیں کہ یہاں جو ہے نا اچھائی برائی دونوں انسان کو بتایا جائے گا. اس وجہ سے انسان جو ہے نا کبھی بھی جو دعا ہے, اللہم اغفر لی ما قدمت و ما اخرت, اللہ تعالیٰ میرے تمام گناہوں کو معاف فرما. اللہم اغفر لی ما قدمت و ما اخرت, جو میں نے پیچھے کیا, جو میں نے آگے کرنا, تمام گناہوں کو اللہ تو میرے معاف فرما. یہ دعا کبھی ہمیں اہتمام کریں. اللہم اغفر لی ما قدمت و ما اخرت و ما اعلنت و ما اسررت, اللہ تعالیٰ میں نے کھلم کھلا جو گناہ کیا اس کو بھی معاف فرما. اللہ جو میں نے چھپ کر گناہ کیا اس کو بھی معاف فرما. یہ دعا کبھی ہم اہتمام کریں. وہی یونبأ الانسان, انسان کو بتایا جائے گا یوم اس دن, ما قدم و ما اخر, جو کچھ اس نے آگے کیا ہے, جو کچھ اس نے پیچھے کیا, یعنی کہ جو بھی اس کے اعمال ہیں تمام انسان کو بتایا جائے گا. بل الانسان, بلکہ انسان جو ہے نا, علی نفسہ, اپنے آپ پر, بل الانسان, بلکہ انسان, علی نفسہ, اپنے آپ پر, بصیرہ, بصیرہ کا مطلب گواہ دے گا. اس دن جو ہے نا انسان خود گواہ رہے گا اپنے گناہوں پر. کیا مطلب ہے؟ انسان کا ہاتھ بات کرے گا کہ ہاتھ نے یہ گناہ کیا ہے. خود ہاتھ کو اللہ نے زبان دے دے گا, ہاتھ بات کرے گا. اللہ نے پیر کو زبان دے گا کہ پیر بات کرے گا. اللہ نے یعنی کہ جسم کو اللہ تعالیٰ زبان دے گا کہ جسم بات کرے گا کہ تو نے فلاں فلاں گناہ کیا تھا. بصیرہ کا مطلب انسان خود گواہ رہے گا کہ اس نے فلاں فلاں گناہ کیا ہے. انسان خود گواہ رہے گا. بل الانسان, بلکہ انسان, علی نفسہ, اپنے آپ پر, بصیرہ, بصیرہ مطلب گواہ, اپنے آپ پر گواہ رہے گا. اپنے آپ پر گواہ کیسا دے گا؟ کوئی انسان یہ بولتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں گناہ کیا, نہیں بولے گا کوئی انسان. لیکن کل قیامت کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ زبان میں تالا لگا دیں گے, انسان کا جسم بات کرے گا. انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. جب انسان کہے گا کہ یہ ہاتھ تو کیسا بات کرتا ہے,
تو ہاتھ کہے گا کہ اللہ نے مجھے بات کرنے کی صلاحیت دی ہے. یعنی کہ جب ہاتھ جو ہے نا اس کو بھی اللہ تعالیٰ بات کرنے کی صلاحیت دے دے گا. یعنی کہ بصیرہ کا مطلب انسان کا جسم خود گواہی دے گا کہ اس نے فلاں فلاں گناہ کیا ہے. جب انسان دیکھ لیا کہ میں بہت زیادہ گنہگار ہوں, اللہ تعالیٰ کے پاس عذر پیش کرے گا, اللہ تعالیٰ میں نے اس وجہ سے ایسا نہیں تھا, جیسا کہ آج کل لوگ بولتے ہیں غلطی کرنے کے بعد نہیں نہیں ایسا تھا ایسا تھا ایسا تھا, ہزار عذر پیش کریں گے تاکہ اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ نے فرمایا کہ ولو القا معاذیرہ, ولو اگر القا پیش کرنا, معاذیرہ عذر پیش کرنا. کوئی انسان غلطی کرتا ہے, جیسا کہ اسکول میں کوئی غلطی کرتا ہے تو ہیڈ ماسٹر کے ساتھ بولتی کہ نہیں نہیں میں نے ایسا کیا تھا, ایسا گھما پھرا کر اپنے آپ کو سچ بتاتی, گھما پھرا کر ایسا بتاتی کہ ہم نے کوئی غلطی نہیں کیا. لوگ ایسا کرتے ہیں نا آج کل, لوگ گناہ کرنے کے بعد بولتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم ایسا کیا تھا ایسا کیا تھا. کل وہی ولو القا معاذیرہ کا مطلب وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس آ کر کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نہیں نہیں میں نے گناہ نہیں کیا تھا, میں نے ایسا ایسا کیا تھا, ایسا ہو گیا تھا, وہ ایسا ہو گیا تھا. ولو القا معاذیرہ, تو وہاں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ انسان نے کیا 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 ہے. لیکن یہ تمام باتیں جو ہے نا خاص طور پر جو ہے نا کافروں کے بارے میں ہے, کافروں کے بارے میں ہے. کافر کے جو ہے نا کل آ کر اللہ تعالیٰ پاس پیش کرے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معلوم نہیں تھا اسلام کیا ہے, اس طرح ہزار بہانے کافر یہ پیش کرے گا. اللہ نے فرمایا کہ ولو القا معاذیرہ, اگر تم کیا ہے ہزار بہانے بھی پیش کرو لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے نا قبول نہیں کرے گا. یہاں تک آج ہماری تفسیر ہو گئی.